بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک اہم پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں۔ یہ پیغام ہماری روزمرہ زندگی کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے اس سلسلے میں کہ اس سے ہماری تمام زندگی جو ہے متاثر ہوتی ہے۔ اور یہ پیغام ہے صحبت کے سلسلے میں، ہمارے فرینڈشپ کے سلسلے میں، کہ ہم کس سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری زندگی میں کون ہے، کس سے ہمارا ربط ہے، کس سے ملنا جلنا ہے۔ اس لیے کہ صحبت ایسی چیز ہے کہ کوئلے کو کندن بنانے کی اس کے اندر صلاحیت ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الرجل علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جیسے دوست کے ساتھ، جیسے لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، وہ اثرات اور اس کی صفات آپ کے اندر منتقل ہوں گی۔ یہ روزمرہ کے مشاہدے کی چیز ہے اور ایک بالکل کھلی ہوئی بات ہے۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ مَنْ يُخَالِلْهُ، لہذا انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، کس سے اس کی زندگی کا ربط ہے، کس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اور یہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے بعد، اپنی ذات سے ڈرنے کے حکم کے بعد یہ حکم فرمایا کہ سچوں کے ساتھ رہو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اہمیت سمجھیے، اللہ سے ڈرنے کے بعد، اللہ تقوی کا حکم دینے کے بعد فرما رہا ہے سچوں کے ساتھ رہو۔ یعنی اگر تم یہ سچوں کے ساتھ رہنا، یہ انسان کے لیے ہر اعتبار سے اپنے اندر سچائی کو اتارنا ہے۔ اور جب اللہ کے سچوں کے ساتھ رہو تو سچوں سے مراد جو قول کے سچے ہیں، جو عمل کے سچے ہیں، جو اخلاق کے سچے ہیں، جو معاملات کے سچے ہیں، جو عقیدے کے سچے ہیں، جو ایمان کے سچے ہیں، ایسوں کے ساتھ جب ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو ہماری زندگی میں بھی وہ صفت آئے گی، وہ صداقت کی صفت، وہ امانت داری کی صفت۔ ہمارے عقیدے اچھے ہوں گے، ہمارے عمل اچھے ہوں گے، ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے۔ آج جو ہمارے اخلاق میں بگاڑ آتا ہے، ہماری زندگی میں خرابیاں آتی ہیں، اس کا کہیں نہ کہیں بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہماری صحبت اچھی نہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں۔ ہم جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، اس میں اچھے لوگوں کے ساتھ ہم نہیں رہ رہے۔ اس لیے اچھے پڑوسی کی بہت اہمیت ہے کہ اچھا پڑوسی مل جانا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہم کو موقع دیا ہے زندگی کا، اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے بنیں، ہم بہتر بنیں، ہماری زندگی اچھی ہو، ہمارے اخلاق اچھے ہوں۔ تو اس کی اصلاح کا طریقہ اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ، تقوی کو، طہارت کو، پاکیزگی کو، ایک طریقہ یہ بھی کہ ہمارا دوست اچھا ہو، ہمارے ملنے والے اچھے ہوں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے پاس ہو۔ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا سب سے اہم وصف کیا ہے، ان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ان کو اللہ کے رسول کی صحبت حاصل ہے، اللہ کے رسول کی معیت میں وہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کو انہوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا ہے اور ان کو برتا ہے۔ یہی ان کی امتیاز کا سب سے بڑا سبب ہے، ان کے جو ہے مقبول ترین بندوں میں شامل ہونے کا سب سے بڑا سبب ہے اور اس کی وجہ ہے۔ تو صحبت ایسی چیز ہے، لہٰذا اچھے لوگوں کے ساتھ میں رہنا، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، اچھے لوگوں کو اپنا ساتھی بنانا اور اچھے لوگوں کا ساتھی بننا، یہ ہماری عملی زندگی کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں تو اچھے اخلاق والوں کے ساتھ رہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے معاملات اچھے ہوں تو اچھے معاملات والوں کے ساتھ رہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تقوی و طہارت کی صفت پیدا ہو تو ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم اچھوں کے ساتھ نہ رہیں گے اپنی مرضی کے لوگوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ جن کو دنیا کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا ہے، جن کو آخرت کی فکر نہیں ہے، اللہ سے کوئی ربط نہیں ہے، تو ہمارے اندر وہ چیز کہاں سے آئی؟ اس لیے ہماری صحبت اچھی ہونی چاہیے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس سے دوستی کر رہے ہیں۔ کم سے کم کچھ تو ایسے لوگ ہوں ہماری زندگی میں جن کے اندر اللہ کا خوف ہو، جو دین کی فکر رکھتے ہوں، جو دیندار ہوں، عرفی معنی میں نہیں، حقیقی معنوں میں، کہ وہ تقوی والے ہوں، اللہ سے ڈر ہو، آخرت کی فکر ہو ان کے اندر۔ اگر ایسا ہے
تو انشاءاللہ اس کے اثرات ہمارے اندر مرتب منتقل ہوں گے اور ہمارے اندر بھی وہ فکریں آئیں۔ لہذا عزیزوں، یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر